جیسا کہ گور صاحب نے بھی بتایا، یہ منتخب عوامی نمائندے ہیں مرج ڈسٹرکٹس کے. کیا تعداد ہے ہماری؟ ہم 95% ہیں. فاٹا کی عوام نے 95% جو ووٹ ہے عوام نے وہ ہمارے نمائندوں کو دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف فاٹا کی آواز ہے، یہ ان کے اصل نمائندے ہیں، یہ ان کا حق ہے. آج جو امیر مقام نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ سنا ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مشاورت تو صرف ایک بہانہ ہے، فاٹا کا انضمام جو ہے وہ نشانہ ہے. ہم تو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بات کی ہے اقبال بھائی نے، انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہمارے جو ایم این اے ہے کہ بیسیکلی یہ مائنز اور منرلز کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ واحد رکاوٹ جو آپریشن کے درمیان ہے وہ صوبائی حکومت ہے. اور صوبائی حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم فاٹا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلا جائے. گو کہ آج وہ اس سے مکر گئے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمیٹی جب فارم ہوئی اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ یکم کو ہوئی، جس میں منسٹریل لیول میٹنگ میں آپ کی حکومت کی طرف سے، تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بیرسٹر سیف اور آئی جی جو ہے انہوں نے شرکت کی. اور ایک چیز بڑی واضح ہے، جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا وہ بڑا سمپل ہے. فارمیشن، لیگیلٹی آف دی فارمیشن. وزیر اعظم کون ہوتے ہیں؟ وہ صوبوں میں مداخلت کرنے والے. وزیر اعظم کس اختیار سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وہ کے پی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ فاٹا کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت بہانہ بنا رہے ہیں کہ جرگا ہے. جرگا تو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا. مگر ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ اے ڈی آر 2020 ایکٹ جو ہے اس کے تحت آلریڈی ایک جرگا بن چکا ہے، اور اس جرگے کی بہتری کے لیے اور اس میں اور اس کو وہ لانے کے لیے اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جرگا تو یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو فاٹا کے اراکین ہیں، چاہے ممبر قومی اسمبلی ہے چاہے ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان سے بڑا کوئی جرگا نہیں ہو سکتا. فاٹا اور کے پی کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں، کرتے رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ جو بغیر آئینی اختیار کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، یہ ڈرامہ اور یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. فاٹا کے لوگ جو ہے وہ سب سے اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں. اس کی تاریخ کے اوپر گورنر صاحب نے، اقبال بھائی نے اور گور صاحب نے اس کی جو لیگل ساری ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی جو ڈال دی ہے. ان کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ فاٹا کی عوام کیا چاہتی ہے؟ فاٹا کے نمائندے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3% والا جو وعدہ ہے جس کے تحت 700 ارب سے زائد جو ہے وہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں فاٹا کے، اس میں اب صرف 2 سال رہ گئے ہیں. 2 سال رہ گئے ہیں کیونکہ یہ کنسیشن 10 سال کے لیے دیا گیا تھا. اگر آپ این ایف سی میں آ جائیں تو این ایف سی کا آپ نے حصہ نہیں دیا. این ایف سی کا حصہ بھی نہیں دیا. ٹوٹل جو آپ نے دینا تھا وہ 700 ارب کے قریب بنتا ہے اور آپ نے ابھی تک صرف 132 ارب دیا ہے. تم ان کے مقروض ہو، تم نے ان کے پیسے دینے ہیں. ایک طرف تم فاٹا کی لائیولیہڈ کی بات کرتے ہو، فاٹا کی عوام کی بات کرتے ہو، فاٹا میں ریفارمز کی بات کرتے ہو، ڈرامے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. اگر تم فاٹا سے مخلص ہو، فاٹا کی عوام کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہو تو دو ان کے پیسے جو ان کے بچوں پہ لگیں گے، جو ان کے اسکول پہ لگیں گے، جو ان کی سڑکوں پہ لگیں گے، جو ان کی سیکورٹی پہ لگیں گے، جو ان کے ہاسپٹلز پہ لگیں گے، جس سے ان کا لائیولیہڈ بہتر ہوگا. تم ان کا مال کھا کے بیٹھے ہو. تم ان کا مال واپس کرو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. یہ اصل ڈیمانڈ ہے فاٹا کی. پیسے ان کو دیتے نہیں ہو، این ایف سی ان کو دیتے کوئی نہیں ہو، 3% ان کو دیتے نہیں ہو، اور کہانیاں کرتے ہو کہ یہاں پہ کمیٹی بنائیں گے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. امیر مقام کون ہوتا ہے؟ امیر مقام وہی شخص ہے جو خود جس طریقے سے فارم 47 پہ وہاں پہ پہنچا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری کہانی اس طرح چلے گی. اس طرح بالکل نہیں ہوگا. جس 2 نمبر طریقے سے آپ وہاں پہ پہنچے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 2 نمبر کمیٹیاں بنے گی اور ان کو پارٹی ایکسیپٹ کرے گی، پارٹی کو آپ چھوڑیں، فاٹا کی عوام ایکسیپٹ کرے گی، کیا فاٹا کے نمائندے کریں گے؟ تو یہ جرگہ بیٹھا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ ہمارے فیصلے نہ کریں. یہ اپنے فیصلے کرنے کے خود مجاز بھی ہے اور خود اس قابل بھی ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اوپن ٹو دا کوسچن.